ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی کیا پاکستان میں اب رہنا چاہیے کہ نہیں، اگر ہم باہر جائیں تو ہم کدھر جائیں۔ مجھے 2 دفعہ باہر نیشنلٹی آفر ہوئی، مجھے پولیٹیکل اسائلم آفر ہوئی جب الطاف حسین نے میرے اوپر بندے بھیجے تھے مارنے کے لیے، لیکن آج اب میں سوچتا ہوں یار میں نے غلطی کر دی، میں کیوں نہیں گیا۔ لیکن اب پچھلے 2 سال سے پاکستان میں وہ وقت ہے وہ سب کچھ بیچ کر یہاں سے جا، اس وقت جابز کے لیے یا اس انٹرپرینور کے لیے یا چھوٹے موٹے کاروباروں کے لیے جو بیسٹ جگہ ہے پوری دنیا میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور مجھے 2 سوال بہت لوگ کرتے ہیں اور روزانہ مجھے میرا خیال ہے کہ آپ سمجھیں 8 سے 10 لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا، اور ایک ہی سوال، اور پچھلے کئی مہینے سے یہ ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا اس کے اوپر میں آج ایک ویڈیو پہ میں جواب دے دیتا ہوں، تاکہ اتنے جب اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، لوگ اس کے متعلق پتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی کیا پاکستان میں اب رہنا چاہیے کہ نہیں، اور دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم باہر جائیں تو ہم کدھر جائیں، اور سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک کی عمر نہیں ہوتی کام کرنے کی، محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی، اور پھر ساری عمر کمایا ہوتا ہے آپ نے جہاں پہ، اور آپ باہر جاتے ہیں اور آپ فیئر آف دی ان نون ہوتا ہے کہ یار ادھر ہم گزارا کیسے کریں گے، کیسے رہیں گے وہاں۔ تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ادرک کو انگریزی میں کیا کہنا ہے، تو لہسن کو فرینچ میں کیا کہنا ہے، پتہ نہیں آپ کس ملک میں جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں اب جو حالات ہیں، پہلے تو پاکستان سے جاتے تھے وہ لوگ جن کو یہاں پہ طبقاتی فرق تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اوپر نہیں آ سکتے اور زندگی کی جو سہولیات ہیں ان سے دور ہیں، تو وہ لوگ زیادہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کیمپین شروع ہوئی دبئی چلو دبئی چلو، تو ہماری جتنی لیبر تھی، ہماری ورکرز تھے، وہ مڈل ایسٹ میں جانا شروع ہو گئے بھٹو صاحب کے زمانے کے بعد، اور کافی انہوں نے وہاں پہ کنٹریبیوٹ بھی کیا اور گھر میں بھی کنٹریبیوٹ کیا۔ لیکن اب پچھلے 2 سال سے پاکستان میں وہ وقت ہے کہ جو پاکستان میں ہیوز ہیں، جن کے پاس ہے کچھ، وہ سب کچھ بیچ کر یہاں سے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ وہ سوچ نہیں رہا اس بارے میں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے 2 دفعہ باہر نیشنلٹی آفر ہوئی، مجھے پولیٹیکل اسائلم آفر ہوئی جب الطاف حسین نے میرے اوپر بندے بھیجے تھے مارنے کے لیے، تو میں تب نہیں گیا، اس وقت بھی نہیں گیا، لیکن آج اب میں سوچتا ہوں یار میں نے غلطی کر دی، میں کیوں نہیں گیا۔ کہ باہر کا ایک کارڈ ہوتا ہے یا نیشنلٹی ہوتی، پھر آپ بے شک آتے جاتے یہ وہ، تو آپ یعنی اب یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ اگر کسی نے جھوٹ بولنا تو بول لے، لیکن جو میرے ساتھ ہو، یعنی جو میں ایکسپیرئنس کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو جب قانون اور آئین، اور یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، اور لا انفورسمنٹ، یہ جب مجرموں کی پش پناہی کرنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ملک آپ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ہر چیز سے لڑ سکتے ہیں، آپ غربت سے لڑ سکتے ہیں، مفلسی سے لڑ سکتے ہیں، آپ محنت کرنے سے کتراتے نہیں ہیں، ہر آدمی محنت کرتا ہے، مزدور تو بہت زیادہ محنت کرتا ہے، معمار بھی کرتا ہے، آپ انویسٹمنٹ کرنے سے بھی نہیں گھبراتے جیسے کاروباری لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یار مجھے قانون سپورٹ کر رہا ہے، مجھے آئین سپورٹ کر رہا ہے، مجھے لا انفورسمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، جہاں پہ یہ تینوں الٹ ہو جائیں اور یہ کرپٹ اور نون کرپٹ اور چور چکوں کی یعنی پہنچ میں ہو جائیں اور ان کو بڑا ثابت کرنے میں لگ جائیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اب مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک تو ہیو ناٹس ہے نا، ہیو ناٹس کو تو بھائی جہاں پہ بھی کام ملے گا، جہاں پہ بھی آپ کو کوئی لیبر کے لیے بلاتا ہے آپ ضرور جائیں، آپ کو انگلینڈ بلاتا ہے، امریکہ بلاتا ہے، آپ کو مڈل ایسٹ بلاتا ہے، جہاں پہ بلاتا ہے آپ جائیں۔ لیکن اب ہیوز کا مسئلہ ہے، ہیوز میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا اور آپ کی کتنی عمر ہے، کیونکہ میری عمر میں فرض کرے باہر جا کے کام تو نہیں میں شروع کر سکتا کوئی، یعنی بہت یہی آدمی زیادہ سوشل میڈیا ہی کر سکتا ہے نا، ڈیجیٹل میڈیا وغیرہ، لیکن جنون کام جو ہوتا ہے کہ دفتر میں آپ نے 10 گھنٹے دن میں کام کرنا ہے، 2-3 گھنٹے آنے جانے میں لگانے ہیں، بڑا مشکل کام ہے اس عمر میں۔ تو اگر اس عمر کے لوگ ہیں، وہ اگر اپنی ہیلتھ کے ایشوز ہیں اور ان کے پاس دینے کو ہے کچھ نہ کچھ، تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ آئیڈیل ملک جو ہے وہ کینیڈا ہے، کیونکہ جو کینیڈا کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے
وہ بہت اچھا ہے. اسکینڈینیویا پاکستان کی ذرا پہنچ سے باہر ہے. کینیڈا نے آج کل ایز کی ہوئی ہے ویزاز وغیرہ کے لیے بھی، آپ جاتے ہیں اور آپ کو کنورٹ بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یو کے جو ہے، حالانکہ اس نے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، لیکن یو کے میں اس وقت رہنا بالکل عذاب ہوا ہے. یو کے میں کرائم ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. یو کے میں جاب لیسنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی حد نہیں ہے. اور جب سے یہ رشی سونک آیا ہے، یہ ایسا کوئی نہس بندہ ہے کہ اس نے آ کے ساری چیزوں کو اڑا دیا پکڑ کے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی کا قدم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے پورے ملک کی میاں ہی رول دیتا ہے پکڑ کے. تو رشی سونک نے وہی کیا. پھر پورچوگل ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پاکستانی بہت جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو سائپرس جو ہے ایک ایسی کنٹری ہے کہ جو آپ کے لیے ایک بڑا ڈریم ہیون ہے، اور اس کی ایکسس اس کے پاسپورٹ کی بہت زیادہ ہے اور ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں، لیکن اصل میں تو جانا چاہ رہے ہیں جو 30 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک کے لوگ ہیں. اور ان کو میں بتاؤں، آپ نے تو زندگی میں پیسہ کمانا ہے ابھی. اور یہ میں آپ کو آج میں لکھ کر دے رہا ہوں، لکھ کے کیا، میں تو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں. یہ اس وقت جابز کے لیے یا اس انٹرپرینور کے لیے یا چھوٹے موٹے کاروباروں کے لیے جو بیسٹ جگہ ہے پوری دنیا میں، وہ سعودی عربیہ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے اس وقت سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے. صرف ایک شہر کو آپ لے لیں جو نیوم سٹی بنا رہے ہیں، وہ $500 بلین کا شہر بن رہا ہے. اس میں 90 لاکھ لوگوں نے رہنا ہے. جب 90 لاکھ لوگ رہیں گے تو اس کے لیے 15 سے 20 لاکھ لوگوں کا ایک انفراسٹرکچر سٹاف چاہیے. کوئی ریسٹورنٹ کھولے گا، کوئی لانڈری کھولے گا، کوئی رینٹ ا کار کھولے گا، کوئی کوریئر کمپنی کھولے گا. اب پتہ نہیں 1000 کمپنیاں جو ایک شہر کے اندر ہوتی ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ وہاں پہ کھلنی ہے. اور انہوں نے کاروبار نے کام نے چلنا ہے، ان کو اپنے لوگ رکھنے ہیں، امپلائیز رکھنے ہیں. اسی طرح وہ اپنی اکانومی کو کھول رہے ہیں. اور سعودی عربیہ کے اندر آپ ایز این انویسٹر بھی آپ جا سکتے ہیں. اب وہ والی مسائل نہیں ہیں پہلے والے جو کفیل والے مسائل ہوتے تھے. انہوں نے اپنے زونز بنائے ہیں جہاں پہ آپ جا کے انویسٹ کر سکتے ہیں. جو محمد بن سلمان کا ویژن ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگلے 3 سال سے 4 سال کے اندر انہوں نے سعودی عربیہ کو نیا یورپ بنانا ہے. اور نیا یورپ صرف یعنی جابز کی سینس میں نہیں بنانا، لائف سٹائل کی سینس میں. آپ دیکھیں وہاں کانسرٹس ہو رہے ہیں، وہاں پہ فیشن شوز ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ عورتوں کو گاڑیاں چلانے کی اجازت مل گئی ہے. وہاں پہ کپلز جو ہیں ایک ساتھ ہوٹل میں چیک ان اپ کر سکتے ہیں. پہلے تو کوڑے پڑتے تھے، شرطہ آ کے پکڑ لیتا تھا، کوڑے پڑتے تھے، کوئی معافی نہیں، کوئی تلافی نہیں. یو اے ای ایک ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک سیف ہیون رہا ہے، اور یو اے ای ایک بڑا پروگریسو ملک ہے. اور یو اے ای جو ہے وہ بہت ایڈوانس سٹیج پہ چلا گیا. شاید پاکستانی جو ہیں وہ یو اے ای سے ابھی ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں. ہماری جگہ انڈینز ان کو زیادہ سوٹیبل ہیں، بیکاز آئی ٹی میں ہم بہت پیچھے ہیں، فارما انڈسٹری میں ہم بہت پیچھے ہیں. یو اے ای ان چیزوں میں، اسپیس ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، اس میں یو اے ای بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے فیوچرز کے اندر. وہ مارس کے اوپر اپنا ٹرپ کر رہے ہیں، وہ اسپیس مشنز پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس لیول کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ کے لیے یو اے ای از اے ویری گڈ ہیون. اور سعودی عربیہ کے علاوہ اگر کوئی مڈل ایسٹ میں اس وقت جہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز نکلیں گی، جاب اپرچونٹیز نکل رہی ہیں آلریڈی وہاں پہ، وہ قطر ہے. لیکن قطر جو ہے ابھی وہ یہاں سے ان لوگوں کو زیادہ پریفر کر رہا ہے کہ جو لا انفورسمنٹ، سیکورٹی سسٹمز، ان چیزوں کے اندر جیسے ریٹائرڈ فوجیوں کو، پولیس والوں کو، ان لوگوں کو، کہ وہ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے، جب لوگ کہتے ہیں کہ جی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بھائی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی واقف ہے اور وہ آپ کو وہاں پہ بلوا سکتا ہے تو ضرور جائیں. کیونکہ ہمیں تو پہلے جاتے ہیں تو ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ ہم پارک ہو جائیں 2 مہینے 3 مہینے کے لیے، اور ہمیں کوئی بل نہ دینا پڑے، کرایہ نہ دینا پڑے، اور پھر آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے اور اپنے آپ کو نکالتا ہے کہیں. تو زیادہ تو لوگ پلاننگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کہاں پہ ہے، میرا فلاں دوست کہاں پہ ہے. تو میں تو ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے باہر جا کے مثلا وہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو وہ دھکے کھانے سے بچے. آپ کی فرانس میں کوئی جگہ نہیں ہے. جرمنی سب سے تھرائیونگ اکانومی ہے یورپ کی اس وقت، لیکن جرمنی میں آپ کو بہت مشکل ہے. آپ کو پہلے تو آپ کو زبان ہی سیکھنی پڑ جائے گی.
پورچوگل میں آپ کو یہ مسائل نہیں ہے. پورچوگیز زبان ایک تو آسان ہے، لیکن 5 سال بعد آپ کو اگر جب آپ نے ریزیڈنسی لینی ہوتی ہے، سٹیزن شپ لینی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کو اس کا ایک بڑا موٹا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. اگر آپ کو پاسپورٹ چاہیے، نہیں چاہیے تو وہ بھی فرق نہیں پڑتا. اسپین اسی طرح، وہاں پہ آپ کا گزارا ہو سکتا ہے وہاں پہ، اور امیگرینٹس جو ہیں وہ دے آر ناٹ لک ڈاؤن اپون. یہ ہر ملک جو ہے یورپ میں وہ نان ریسسٹ نہیں ہے. فرانس میں بہت زیادہ ریسسٹ ہے، وہاں پہ تو آپ مسلمان ہیں اور آپ ایشیائی ہیں تو ایک سیریس ایشو ہے. اٹلی میں بھی آپ کو یہ ایشو ہوگا، لیکن کم ایسے ممالک ہیں. تو آپ دیکھ لیں آپ کو کون سا. لیکن اب اگر آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں کہ بھائی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ضرور اویل کریں. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے بڑے اچھے دن آنے والے ہیں. میرا گھر تو جاتی عمرہ میں نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا میرے بڑے اچھے دن آنے والے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ آپ کو سچ بولنا پڑے گا کہ ہمارا ملک جو ہے، حکومتوں کو چھوڑ دے، ہمارا ملک ہمیں وہ سوشل کانٹریکٹ نہیں دے رہا. ہمیں بجلی والے لوٹ رہے ہیں. ہمیں ریڈی والے سے لے کے اوپر سرکاری افسر تک ہر آدمی لوٹ کے سوٹ میں پڑا ہوا ہے. کوئی یہاں بدلنا ہی نہیں چاہتا، کوئی یہاں ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا. تو کتنی ساری زندگی ہم اس دعا پہ لگا دیں کہ یہ ٹھیک ہوں گے. مشکل لگ رہا ہے. مجھے اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.